آپ یہی ریاست کی پالیسی آپ یہاں پہ ان لوگوں کو آپ یہ برین واشنگ کرتے ہوئے مسلط تو 8 فروری کو آپ اور آپ کی پارٹی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی جنہوں نے ہمارے آئین کے اوپر پاؤں رکھا, جمہوریت کو روٹ دیا. آئین سر مجھے ایک بات تو کمپلیٹ کرنے دیں پہلے, جلدی کر لیں, ٹائم پیچھے آپ کو مزید بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے, اگلا سیشن آ گیا. سر کوئی بات نہیں, وہ سیشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہاں جمہوریت آپ لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے جنہوں نے فارم 47 بنوایا اور آپ کو ایسی حکومت دی جس پہ آپ کا رائٹ بھی نہیں تھا, آپ ووٹ لے کے نہیں آئے, آپ آئینی اسپیکر نہیں ہے, نہ ہی اسمبلی جو ہے پنجاب وہ آئینی ہے, جمہوری غیر آئینی. السلام علیکم ناظرین کرام. آج اسٹوڈنٹ کے انتہائی سخت سوالات, وہاں پر موجود پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو وہ کچھ کہہ دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ فارم 47 کی پیداوار اسپیکر ہیں, آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آپ نے بات کی کہ میں اپنے کنڈکٹ سے بتانے کے لیے تیار ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, میں جمہوریت کے ساتھ ہوں. تو 8 فروری کو آپ اور آپ کی پارٹی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی جنہوں نے ہمارے آئین کے اوپر پاؤں رکھا, جمہوریت کو روٹ دیا. آئین سر مجھے ایک بات تو کمپلیٹ کرنے دیں پہلے, جلدی کر لیں, ٹائم پیچھے آپ کو مزید بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے, اگلا سیشن آ گیا. اب جلدی سر کوئی بات نہیں, وہ سیشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے بھائی, کیا جمہوریت اور آئین سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے. تو آپ سر لسن, ان کا بھی جمہوری ہوگا جی, آپ جب آئین کی بات, تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے جنہوں نے فارم 47 بنوایا اور آپ کو ایسی حکومت دی جس پہ آپ کا رائٹ بھی نہیں تھا, آپ ووٹ لے کے نہیں آئے, آپ آئینی اسپیکر نہیں ہے, نہ ہی اسمبلی جو ہے پنجاب وہ آئینی ہے, جمہوری غیر آئینی. آخری کوشچن تھا مالک صاحب کو آنسر کرنے دیں. اب مجھے لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک ایسی اسمبلی کا جو آپ کے نزدیک فارم 47 کی اسمبلی ہے اور اس میں میں جو الیکٹ ہوا ہوں اس میں میرا الیکٹ ہونا بنتا نہیں ہے, تو اس میں جو پارٹی جس نے مجھے کنٹیسٹ کیا وہ پی ٹی آئی ہے. اسی اسمبلی میں سے اس پی ٹی آئی نے 101 ووٹ لیے, الیکشن میں حصہ لیا اور میرے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کیا اور میں نے وہاں سے 240 ووٹ لیے, انہوں نے 101 لیے. تو آپ کی جو دوسری آرگومنٹ ہے کہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, میری پوری اسمبلی کے ممبرز میں سے دیر آر جسٹ 37 پٹیشنز ٹوٹل. اب میں 37 کی 37 بھی آپ کو دے دوں تو پھر بھی میرے حاصل کردہ ووٹ 104 زیادہ ہے. So one should say, بیٹا میری سن لے بات, پتہ نہیں I should be saying بیٹا, یہ آپ کا نام مجھے پتا ہو تو میں نام لے کے کہہ دوں. I don't like this word بیٹا at myself, مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن I like the way you said it. اب میں نے اس کو سبسٹینشیٹ کیا, آپ کے سامنے اس کی تقسیم نکال دی. اگر وہ جماعت اس الیکشن میں حصہ نہ لے جو یہ کلیم کر رہی ہے 47 والا پوائنٹ, وہ ووٹس بیک نہ کرے, باقاعدہ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے آپ کے آرگومنٹ کو اس کی انلمنٹ کر رہی ہے. پارٹ 2 37 ٹوٹل I have, because I am the custodian there, I received the notices there. تو میں 37 کے 37 چاہے جتنی بھی ویگ فلمزی وکشیسیس ریزنز پر وہ اپلیکیشنز ہیں سب گرانٹ کر دوں, ان کی روک دوں ممبرشپ. The minute I received a notice from Supreme Court that those special seats, I am the only assembly who stopped even before the election commission denotified. I said they have no right to come to the assembly. Supreme Court has said that. Come on. Have some heart. ہمارے لیے بہت محترم ہو, اور آپ نے جو باتیں کی ہماری دل کو تکلیف پہنچا, کیونکہ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں 46 سال سے جنگ جاری ہے اور یہ اس ریاست کی پالیسی ہے, اور جو بھی اس جنگ کے خلاف لڑ رہا ہے, جو دو جماعتیں نے آپ کی بات کی, ایک بلوچ لبریشن آرمی یا جو پی ایل اے ہے اور ایک پی ٹی ایم کی بات کی, آپ نے دونوں جماعتوں کو ایک ہی پران پھیلایا. اور یہی پی ٹی ایم ہے جو ان جنگوں کے خلاف لڑ رہا ہے, جو ملٹرائزیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہماری پشتون پر جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے خلاف لڑ رہا ہے. آپ سر, ہماری جو دلوں میں شکوہ ہے, ہم وہاں سے آ کر ادھر لاہور میں آئے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اسی ریاستی پالیسی ہے جو آج ہم پر جنگ جاری ہے, اور آپ یہی ریاست کی پالیسی آپ یہاں پہ
इन लोगों को आप ये ब्रेन वॉशिंग करते हो, ये मुसल्ला जद्द है, आप किस तरह उसको मुसल्ला जद्द कहते हो? ये तो हमारी हकूक की बात करते हैं कि जंग खत्म करो, अमल लेके आओ, तो ये मुसल्ला जद्द हो सकते हैं। वो आईन के अंदर बात करते हैं। तो जो कोई यहाँ पे आईन की बात करता है, यहाँ पे जो रियासत की पॉलिसियों को टारगेट करता है, तो ये कहते हैं कि ये मुसल्ला से जाते हैं। हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आज आपकी जो पॉलिसी है, जो यहाँ पर जंग मुसल्लत की है, हम इसके खिलाफ है। ये लोग, मैं सिर्फ सर से एक सवाल करता हूँ, यही मरियम नवाज जब अपोजिशन में थी, तो मैं पंजाब की बात करता हूँ, मुदस्सिर नारो आप सब जानते हो, ये एक जर्नलिस्ट था, उनको उठाया गया, उनके लिए उनके साथ था। आज मुदस्सिर नारो की बात करती है ये मरियम नवाज, वही वो जो महरम बलोच की शक्ल में जो एनफोर्स डिसअपीयरेंस है, उनके साथ बैठती थी। आज वो किधर है मरियम नवाज जो उनके साथ बैठ जाए? मैं ये बात करता हूँ कि उनके साथ आप खड़े हो जाए। मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सियासी टारगेट करो, सियासत टारगेट मेरा नहीं है, लेकिन पीटीआई को मुसल्ला जद्द करना, ये आप जो जिस चेयर पे नहीं, ये मेरा ख्याल है एक सेकंड I'll just take it। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कि शायद आपकी बात की कदर है, आपने जो बातें की बड़ी अच्छी बातें की, और हम आपकी इस जद्दोजहद में, अगर किसी एक शख्स ने इस बात का, मुस्तफा को भी पता है, अली को भी पता है, अगर किसी एक शख्स ने मंजूर पश्तीन के लिए और आपके कैद असीर जो लोग थे उनके लिए कोई प्रैक्टिकल काम किया, तो वो ये बंदा नाचीज़ है। आपके यहाँ पे पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे बैठे हैं, अगर उनके राइट्स के लिए कभी नहीं निकलेगा, इसको सियासी तौर पे डील करें, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। सो मेरा आपसे ये मसला है कि आप अपने प्रेजुडिसेस को, वंस वी आर इनटू मीडियम्स लाइक दिस थिंक फेस्ट, आई न्यू इट, मुझे आपके जज्बात का पहले भी कदर है, फिर भी रहेगी, और आइंदा भी अगर आपके साथ किसी जगह पर बैठ के बात हो तो आपके सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं, जहाँ पर बात हो सके। ये बात आपकी करना कि ये जो साहब आगे बैठे थे और कुछ दोस्तों ने कहा, मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम मीटिंग हिम, मैं क्यों किसी को प्लांट करूंगा? मैंने तो यहाँ पर आके आपके साथ इंडिविजुअली कहा, इफ आई वुड हैव प्लांटेड, माय सन इज सिटिंग देयर, आई वुड हैव आस्क्ड हिम कि यार तू बात कर। मैंने उसको बुलाकर कहा कि वहां जाके बैठ, डाइवर्सिटी को देख, डिफरेंट ओपिनियंस को देख। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, पंजाब असम्बली के स्पीकर को आज स्टूडेंट ने खरी खरी सुना दी। स्टूडेंट ने कहा कि आपको इस स्पीकर वाली कुर्सी पर बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। फार्म 47 की पैदावार हैं आप। आपकी जमात ने धांधली करके एक जमात जिसका हक था हुकूमत बनाने का, उससे हुकूमत छीनी गई। स्पीकर आंख उठाने के काबिल न रहा, वहाँ पर वजाहतें देता रहा।